اور جب کسی کو بلایا جائے تو وہ انکہی بھی کہہ دیتا کیونکہ بلایا گیا ہے. میں اس سے نہیں شرماتا. میں جواب دوں گا آپ کا تہذیب و تمدن کا. میں اس سے نہیں شرماتا جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک طوفان اقتدار کی لہروں میں مرزا کی ٹوٹی پھوٹی سائیکل جا رہی ہے, اسے ہٹو بچو کہہ کے روک دیا جائے. کتنے مرزگان ادب ہیں جن کی ٹوٹی پھوٹی پھٹ پھٹیوں کو ہونٹے بجاتی ہوئی گاڑیاں ایک کونے میں کھڑا کر دیتی. میں اس تہذیب سے گفتگو کر رہا ہوں, تہذیبی نمائندوں سے, لیکن میرا حق ہے. میں نے اپنی بندگان علی قدر, آپ سب مجھے ایک اجازت نامہ لکھ کر دے دیجیے گا آنکھوں آنکھوں میں, اور میں دل پر اسے پیوست کر لوں گا. میں اس تہذیب سے ہو کر گزرا ہوں کہ جس میں انسان کی عزت و حرمت کو ہر شے سے اوپر رکھا گیا تھا. یہ مذہب بڑی عظیم الشان دستاویز ہے انسان کی. ٹھیک, اخلاق انسانی کا پیراہن بہت خوبصورت چمکدار ہے, اسے اچھے ہینگر پہ آپ لٹکا سکتے ہیں, لیکن حد فاصلہ اس کی ہے. مگر بنی نوع آدم کا شرف یہ ہے کہ آپ نے مذاق اڑایا پہلے آپ کہنے والوں کا. یہ ایثار کی تہذیب ہے, پہلے میں خود غرضی کی تہذیب ہے. آپ نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. تہذیب کے رویوں میں اے صاحبان بصیرت, اگر کوئی روشنائی ہوتی میرے پاس آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں کی, اور قلم میرے دل کے ہیرے کی کمی کا ہوتا, تو میں تراش کے لکھتا یہ عبارت لکھتا, اور آپ کے پاؤں کے فرش میں اس عبارت کو لٹا دیتا, تغرے حقیر کہہ کے لٹا دیتا. وہ کیا, انسان کی جب تک عزت نہیں سیکھیں گے آپ کسی تہذیب کے وارث نہیں بن سکتے. ہمارے یہاں تو یہ عالم تھا کہ اگر چلتے ہوئے آدمی کے آگے کوئی نازک سی چیز آ گئی ہے اور اس کے پیر سے کچل جانے کا ڈر ہے, سنیے گا, کوئی ایسی چیز کہ آپ کے پیروں چلتے ہوئے آگے آ کر اس کے کچل جانے کا ڈر ہے کہ آپ کے پیر پڑیں گے اور وہ کچلی نہ جائے. ایسے عالم میں بےہودہ و بدتمیز لوگ آپ کو دھکا دیتے ہیں. تہذیبی معاشرت کا خوشگوار پہلو یہ تھا کہ ایسے موقعوں پر آگہی کے لیے ایک جملہ چھوٹا سا بولا جاتا تھا. یہ دیکھیے نازک چیز آپ کے پیروں میں آ رہی ہے, ایک ذہین آپ کو ذہانت ہوگی, آپ کے پاؤں کے نیچے دل ہے. ابھی متوجہ ہو جاتا تھا وہ نازک چیز سامنے آ پڑی ہے بجائے دھکا دینے کے, ارے کیا کر رہے ہیں, کہاں آ پڑے, ارے کیا کر رہے ہیں. تہذیبی رویے میں ایمائیت, اشاریت سب سے اہمیت رکھتی ہے. عربی میں تہذیب کا مادہ ہے حذب. بھائی میں مدرس بھی ہوں, میں کئی جگہ کہہ دیتا ہوں اور آپ میرا مذاق اڑائیں گے کہ چور چوری سے جاتا ہے اور ہیرا پھیری سے مل جاتا. تو میں لغت کی طرف آ گیا کہ حذب اس کا مادہ ہے ہے ہائے حفظ, زینی زال اور بے. عربی میں ہمیشہ کسی بھی لفظ کے 3 رکن ہوتے ہیں عموماً. تہذیب کے لفظ اگر عربی ہے تو اس کے 3 رکن ہوں گے مادے کے. اس کا مادہ ہے حذب, ہے زال بے. حذب کے معنی ہے کسی چیز کو سلیقے سے اس طرح بنانا کہ اس کا نتیجہ اچھا نکلے. حذب کے یہ معنی عربی میں. لہذا تہذیب اس رویہ کا نام ہے, اس چلن کا نام ہے,
اس زبان کا نام ہے، اس آسودگی کا نام ہے، ان خیالات کا نام ہے، اس پیرہن کا نام ہے، اس لباس کا نام ہے، اس طرز تعمیر کا نام ہے، اس طرز گفتگو کا نام ہے، اس رہن سہن کا نام ہے جو اچھے نتائج دیتا ہے کسی آنے والی جماعت کو، نسل کو۔ یہ تہذیب ہے۔ ہاں صاحب، یہ معنی ہے۔ لہذا اگر مجھ سے بڑے لوگ میری کوئی کوتاہی نہ نکال دیں تو عرض کروں، ڈاکٹر فاطمہ حسن بڑی پڑھی لکھی خاتون، اور سب کے نام میں لے نہیں سکتا، سب پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ آج تک کسی نے آپ کو خبر دی؟ بڑے بڑے جھوٹ بولنے والے ادیب، بڑے بڑے قد و قامت ٹوپیاں لگا کر۔ ہمارے بڑے میر صاحب نے تو یہ کہا تھا، دونوں ہاتھوں سے تھامیے دستار۔ میر صاحب زمانہ نازک ہے، اب دونوں ہاتھوں سے نہیں، دوسروں سے کہتے ہیں ہماری دستار سنبھال کے رکھو۔ یہ تہذیب کی یہ بات کسی نے نہیں بتائی آپ کو کہ 4 لفظ، ڈاکٹر فاطمہ حسن 4 لفظ مسلسل گھوم رہے ہیں اس مکالمے میں، جو آپ سے میرا اور مجھ سے، میری ذات سے آپ کا مکالمہ ہو رہا ہے۔ وہ ہے تہذیب، تمدن، ثقافت، سماج۔ تو یہ صاحب عجب اتفاق کی بات ہے کہ ان چاروں کو ایک ہی معنی دیے ہیں لغت میں، الگ نہیں ہے۔ ان چاروں کو ایک ہی معنی دیے۔ ایک لفظ ہے تہذیب، جس کے معنی ہے حسب کسی سلیقے سے خیالات عالیہ کو جمع کرنا اور اس کے اندر سے پیغام دینا، اس کے اندر سے تربیت نکالنا، اس کے اندر سے تہذیب کی خوشبو پیدا کرنا، اس کے اندر سے وہ چمک ڈالنا، اس کے اندر وہ طاقت پیدا کرنا جس سے بچپن لڑکپن سے جوانی، اور جوانی سے بھرپور شباب پیدا ہو جائے۔ یہ تہذیب ہے۔ بالکل یہی معنی ہندی میں سماج کے ہیں۔ ہندی کا لفظ سماج، ویسے تو سنسکرت کا لفظ ہے۔ سم کے معنی ہے بنانا، سمو دیوتا، سما، سم کے معنی بنانا، اور آج کہتے ہیں سلیقے سے۔ تو سماج کے معنی ہے زندگی کو سلیقے سے بنا کر رکھ دینا، معنی۔ سقف سے چور چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے 45 منٹ کا لیکچر، وہ اسی طرح یونیورسٹی کے استاد جانتے ہیں کیسے سقف سے قاف فے۔ میں نے بھی کہا اگر پہچاننا ہو کہ یہ لفظ عربی کا ہے یا ہندی کا، عربی کا ہے یا فارسی کا، فوری پتہ چل جائے گا کہ وہ گردش کرتا ہے 3 حرفوں میں۔ مجھے معلوم ہوا کہ ثقافت 3 حرفوں میں کہیں نہ کہیں گردش کر رہا ہے، اور اس کی بنیاد سے قاف فے، سقف۔ سقف کے معنی ہے کسی جگہ بیٹھ کر اچھی باتیں کرنا۔ تاریخ اسلامی کا ایک المناک واقعہ بھی اس لفظ سے جڑا ہوا ہے۔ سقیفہ ایک ہال ہے، مدینے کا ہال، بیٹھک کی جگہ ہے۔ اب تو نہیں ہے، ہم آتے جاتے رہتے ہیں آپ بھی، لیکن کبھی تھی۔ میں سن 11 ہجری تک کی بات کر رہا ہوں۔ سقیفہ بیٹھنے اٹھنے کی جگہ، آپ کہیے جہاں ہماری چوپال ہوتی ہے ہم حقہ پیتے، جہاں ہماری کھٹیاں پڑی ہوتی ہیں، کھٹیاں ملتانی خوبصورت پائے والے پلنگ نہیں کہ بادشاہ بھی بیٹھے تو انہیں دھکا دے دیتے ہیں لوگ، اتنے شاندار پلنگ، وہ نہیں، کھٹیاں بالکل ٹوٹے پھوٹے پلنگ جہاں پڑے ہوتے ہیں، حقہ رکھا ہوتا ہے، جہاں چلم رکھی ہوتی ہے، پتہ نہیں آپ لوگ بیڑی جانتے ہیں، سلفا، بیڑی اور سلفا رکھا ہوتا ہے جہاں، یعنی عوامی اجتماع کی جگہ۔ ہندی میں سماج کہتے ہیں اس سے۔ اب دیکھیے ثقافت، تہذیب، اور اب رویے کی طرف آتا ہوں۔ مجھے پتہ نہیں آپ لوگ میرے جانے کے بعد مجھے کیا کہہ کے پکاریں گے۔ عام طور پر لوگ جانے کے بعد نام دیتے ہیں کسی کو۔ میں عرض کر دوں، میں وہ باتیں کہنا چاہتا ہوں جو اب تک نہیں کہتے لوگ۔ یہ نسل، درمیانی نسل میرا ساتھ دے گی اور وہ اگلی نسلوں تک پہنچائے گی۔ امانت دار
जामिन, मोतमन, मोमन, मोमिन नहीं मोमन, मोतमन है ये कौम जिसको मैं ये अपनी अमानत दे रहा हूं। तहजीब, समाज, सकाफत और समाजी रवैयों की सुनिए। ये बात यूं समझिए कि कोई भी कौम कभी नहीं जी सकती जब तक उसकी अपनी कोई पहचान न हो। पहचान होनी चाहिए, जबान होनी चाहिए, अदब होना चाहिए, आपका मुसाफिरी होनी चाहिए, फनून लतीफा आपकी पहचान होनी चाहिए। जब तक आपके पीछे ये सरमाया नहीं होगा, आपकी आवाज कहीं नहीं पहुंचेगी। जो तहजीब की नुमाइंदगी करती है उसे लिटरेचर कहते हैं। किसी तहजीब की आज तक नुमाइंदगी नहीं की है किसी भी आदमी ने, आपने वो आदमी नहीं। सकाफत एक मजबूत रवैये का नाम है। आप कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, क्या लिखते हैं। गालिब ने एक जगह बड़ी उम्दा बात कही है, और न हुए गालिब बंदर रोड पर ड्रामा देखा है आपने? नई नस्ल को नहीं पता है। बड़ा काम किया था ख्वाजा साहब ने, बड़ा काम किया था, और जो भूल रहे थे दूसरी बातें नस्लों को बताई थी। अगर हो सके तौफीक टीवी वालों को एक आध सीरियल पहले का चला दें। गालिब बंदर रोड। गालिब ने जिंदगी के रवैयों में तहजीबी शनाख्त के लिए अपनी शायरी को उभारा है, और ये आज दिल्ली से हजारों मील दूर बैठे हुए किताबें अटी पड़ी हैं गालिब के जिक्र से, फिक्र से, बयान से। भाई ये शायरी नहीं है सिर्फ, उसके अंदर मुसलमानों की 800 साला तहजीब जगमगा रही है। ये इकबाल तो नौमौलूद बच्चा है इस तहजीब का। मीर को पढ़िए तहजीब। गालिब एक जगह क्या उम्दा बात कहते हैं। आप तो नहीं जानते कि छत के ऊपर से जब रुक्के फेंका जाते थे छत से छत पर, वो जमाना आपको नहीं पता है, रुक्के फेंके जाते। बाद लोग कहते हैं कि कबूतर के मुंह में खून जिगर से तहरीर लिखकर उसके मुंह में चोंगा बना के डाली जाती थी, और उसके पर इस तरह काटे जाते थे कि 8 घर उड़े और 9वें घर में या 8वें घर में जहां हमारा मतलूब रहता है वहां गिर पड़े। ये रवैया था। अब सुनिए, गालिब बड़ा नाजुक ख्याल आदमी है। तहजीब इसे कहते हैं। समझ के करते हैं बाजार में वो पुरसिश हाल, रातों को जाग रहा है जिसके इंतजार में, जवानी बढ़ापे में मुंतकिल हो रही है, बचपना लड़कपन में, लड़कपन शबाब में मुंतकिल हो रहा है, और रातों में इस्तराब खा रहा है, लड़ रहा है माँ बाप से, बहन भाइयों से, इशारों की दुनिया में जला जा रहा है, भूखा जा रहा है। कह रहा है समझ के करते हैं बाजार में वो पुरसिश हाल, कि ये कहे कि सरे रहगुजर है क्या कहिए। जानबूझ के यहां पूछ रहा है क्या हाल है। यानी वो कौम जो बंदर रोड पे गोलगप्पे सड़क पे खड़े होके दिखा दिखा के खा रही हो, वो जो चाट और रबड़ी चाट रही हो, चाट खा रही हो, रबड़ी चाट रही हो, वो कौम गालिब के शेर का मफहूम समझ सकती है। तहजीब, तहजीब है। समझ के करते हैं बाजार में वो पुरसिश हाल, कि ये कहे कि सरे रहगुजर है क्या कहिए, हम बर्दाश्त कर लेंगे। सड़क पर हाले दिल नहीं कहेंगे, सड़क पर हाले दिल कहने की जगह नहीं है। अकबर इलाहाबादी के एक साहबजादे हैं, उनका नाम है इशरत हुसैन। भाई बुरा न मानिए अगर किसी का अपने से नाम हो। इशरत हुसैन कराची के 50-60% घरों में मैंने खटखटाया तो मुझे मालूम हुआ कि अक्सर इन 50-60 घरों के अक्सर लोग इर्द गिर्द से राब्ते से जुड़े हुए, मुझे मालूम है कि अक्सर लोग एक आध फर्द बाहर भेज चुके हैं मुल्क से। इसे आप ड्रेन कहते हैं, क्या कहते हैं, फिरासत का बहाव, फिरासत गंदे नाले में बही जा रही है, कोई बात नहीं।
بہرحال بہ رہی جا رہی ہے. ہماری تمام ادراکی حالت تراست مندیاں ہماری ہے. اکبر الہ آبادی کے صاحبزادے عشرت، پتہ نہیں آپ کن اچھے معاشرے کے لوگوں میں ہیں جن کا مجھے پتہ نہیں ہے، کم از کم مجھے اپنا پتہ ہے. باپ اپنے بیٹے سے، شریف باپ، ہزار شکایتوں کے باوجود وہ درد دل نہیں کہہ سکتا جو اس کے برے رویے سے اس پر وارد ہو رہا. باپ اکبر الہ آبادی نے اپنے صاحبزادے عشرت کو لندن بھیج دیا. ایک تعلقات کی بنیاد پر ان کا دل ذہن باہر لگ گیا. وہ باپ سے اتنے متوجہ نہیں ہوئے. میں تہذیبی رویوں کی بات کر رہا ہوں کہ کیا تہذیبی رویے ہیں. باپ بیٹے سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمہارے رویے میں تبدیلی آ گئی ہے. اب انہیں معلوم ہے کہ 21 رمضان کو وہ کسی تقریب میں الہ آباد میں آ رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے الہ آباد نے ہندو مذہب قبول کر لیا ہے؟ نہیں پتا آپ کو؟ ریاراگ، الہ آباد کا نام الہ آباد نہیں ہے بھئی، یہ ہماری بھی ادائیں خوب ہیں. میں جس محلے کا باسی ہوں لاہور کے، وہ بھی مشرف اسلام ہو گیا ہے پچھلے دنوں. اس کا قدیمی 600 سال پرانا نام ہے کرش نگر. اب الحمدللہ اس کا نام ہے اسلام پورہ، اور ایک بات بھی اسلام والی وہاں موجود نہیں. یہ حالت. تو پریاگراج الہ آباد میں گھر ہے اکبر الہ آبادی کا. اب وہ تشریف لا رہے ہیں حضرت بیٹے. ایک تصویر انہوں نے عشرت کی بنائی. کیا کہنا باپ کا، کیا دکھے ہوئے دل کا. آپ تو صاحب صرف اچھا حفظ کرتے ہیں، اور کڑوا جو ہے اگر کہیں حلق میں آدھا پھنس بھی جائے تو بمشکل ہی نگلتے ہیں. میں نے تو نہیں کہا ہے، بمشکل نگلتے ہیں. باقی کیسے واردات ہوتی ہے حلق میں آ کے سنیے. تصویر عشرت کی، ڈپٹی عشرت حسین، اس زمانے کے سول سروس کے آدمی. اور باپ نے تصویر بنائی اور غالب کا ایک شعر لکھا ہے. اور بالکل جہاں وہ آ کر بیٹھ رہے ہیں کوٹھی میں، عشرت منزل میں، کیا وفاداریاں ہیں باپ کی، جس سے نہ آسودہ ہوتا ہے باپ. اس کے باوجود بھی اسی بیٹے کے نام پہ مکان کی دہلیز پہ تختی بھی لگائی ہے، عشرت منزل. صوفے کے سامنے تصویر لگا دی اور یہ شعر لکھا ہوا: کمال حسن اگر موقوف انداز تغافل ہو. بھئی غالب کا شعر بڑا غضبناک شعر ہے. کمال حسن اگر موقوف انداز تغافل ہو، کمال حسن اگر موقوف انداز تغافل ہو، تکلف برطرف تجھ سے تیری تصویر بہتر ہے. شعر لکھ دیا نا، کچھ نہیں کہا، شعر لکھا ہوا ہے. اور بیٹا دیکھ رہا ہے. میں نے عرض کیا کہ تہذیبی رویوں میں اظہار اور ایمائیت اور شائستگی کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیجئے. ڈاکٹر عبدالعزیز میمن عربی کے استاد، علی گڑھ میں عربی کے ہیڈ تھے ایک زمانے میں. ان کے پاس ایک عورت آئی، صدیقہ نام ہے اس کا، لکھا ہوا یہ واقعہ. کہنے لگی ڈاکٹر صاحب میری بچی کل مصاحبے میں آ رہی ہے آپ کے پاس انٹرویو میں، اگر ہو سکے تو اسے 2-4 نمبر زیادہ دے دیجئے گا، میرے روزگار کا بندوبست ہو جائے گا. اور ایک ہی پوسٹ ہے عربی کی جس میں امکان ہے میری بچی اگر آپ کے دیے ہوئے نمبروں کو پا لے تو برسرے روزگار آ جائے گی. اور یہ کہہ کے پیچھے انہوں نے 2 کمزور معذور لنگڑاتے ہوئے بچوں کو بھی دکھایا خاتون نے کہ یہ بچے ان کی کفالت کرتی ہوں اور یہ بیٹی ہے میری. اور اب جب وہ جانے لگی وہاں، سنیے توجہ کیجیے، جب وہ جانے لگی وہاں سے، ڈاکٹر صاحب میں نے بات کہہ تو دی ہے لیکن مجھے معلوم ہے کہ آپ بڑے اصولوں کے آدمی ہیں، آپ کا اصول رعایت نہیں کرتے ہیں.
सुनेंगे आप? डॉक्टर अब्दुल अजीज मेमन ने क्या कहा जाती हुई औरत से? उसने कहा कि डॉक्टर साहब, मैंने सुना है आप बड़े उसूलों के आदमी हैं, आप रियायत नहीं करते। कहने लगे, बीबी, मैं अपने उसूलों का खालिक हूं, अपने उसूलों की मखलूक नहीं। तैयार रहिए लोगों की मदद करने के लिए। मेरा उसूल ये है कि मैं ये नहीं करता हूं, मैं अपने उसूलों की मखलूक नहीं हूं, मैं अपने उसूलों का खालिक हूं, और कुछ नहीं कहा। अगले दिन शायद उसे इंटरव्यू में नंबर दे दी। ये तमाम वो बातें हैं कि जो इंसानी रवैयों में तहजीब की उस नहज को कायम करते हैं जिसमें रवैया आता है, रवैया। प्रोफेसर हमीद अहमद खान, अपने से अक्सर लोगों को जानना चाहिए। किस आदमी के नाम दिया मैंने? आज के बाद कोई शख्स पढ़े लिखे होने का दावा ना करे इस हॉल से नीचे निकलकर, अगर वो हमीद अहमद खान को नहीं जानता। और सुबह न होने दे जब तक गूगल पर, क्रोम पर हमीद अहमद खान के बारे में मालूमात न कर ले। नींद उस पर हराम हो जानी चाहिए। इतना बड़ा आदमी है हमीद अहमद खान, बहुत बड़ा सहाफी। भाई आप कहेंगे इसमें तहजीब का कहां जिक्र आ गया? तहजीब के बाबा आदम हम दफन कर बैठे हैं और उनके मजार पर छोटा सा दिया सुलगा रहे हैं, सकाफत के महकमे कायम कर रहे हैं। वाह भाई वाह, फोरम कायम कर रहे हैं तहजीब और सकाफत के, मिनिस्ट्रियां कायम कर रहे हैं तहजीब और सकाफत की, अदबियात के इदारे कायम कर रहे हैं, अकादमियां कायम कर रहे हैं। हमीद अहमद खान हुस्न नजर को कबूल करने वालों कबूल कीजिएगा अगर मैं अर्ज कर दूं। हमीद अहमद खान अंग्रेजी का प्रोफेसर, उर्दू का मुहक्किक। यहां तो उर्दू पढ़ाने वाले उर्दू के मुहक्किक नहीं है, मुहव्वला को महूला कहते हैं, इक़्द सुरैया को अक़द सुरैया कहते हैं। मुसफ़ी की किताब को, मुसफ़ी की किताब है, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब ने किसी और यूनिवर्सिटी के, आप चश्मे बदूर बिला तमसील बात कर रहा हूं, मुसफ़ी का एक तस्करा है शोराए उर्दू का, उसका नाम है इक़्दे। उन्होंने सुरैया, चूंकि औरत है उसका अक़द बड़ी अच्छी बात है, उनका अक़द सुरैया है, ठीक है, पढ़ा दिया उन्होंने। तो उर्दू के असातिज़ा मुहक्किक नहीं, हमीद अहमद खान अंग्रेजी का उस्ताद लेकिन उर्दू का मुहक्किक। आपको मालूम है हमीद अहमद खान का एहसान आप पर क्या है? मौलवी फखरुल हक से जो चीजें बाक़ियात गालिब की, नुस्ख़े हमीदिया की रह गई थी, नुस्ख़े हमीदिया सानी हमीद अहमद खान का मरतब करना, अंग्रेजी का प्रोफेसर, वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी का, जफर अली खान जलीलुल कद्र आदमी का छोटा भाई, इदारे मारिफे इस्लामिया की जिसने 27 जिल्दें उर्दू अदब को दी हैं, इस्तिलाहात अदबी के उन्वान से मुख्तलिफ पेशों की, हमीद अहमद खान। मैं हमीद अहमद खान से मिलने चला गया 63 में। मैं पढ़ा रहा था किसी कॉलेज में, 285 रुपए की तनख्वाह का गेजेटेड ऑफिसर होता था 63 में, भी बता दूं 285। ये सब मिल मिला के पीएचडी के इसमें 25 रुपए भी थे, ये भी ध्यान में रखिए। 285। एक प्रोफेसर साहब अपने उस्ताद से एक लेक्चर मिलने गए, मैं मिलने गया। मैंने कहा खान साहब सलाम। बड़े भाई गुजरांवाले में पहलवान ही नहीं होते, सिर्फ जफर अली खान भी होते हैं भाई, करमाबाद, वजीराबाद, गुजरांवाला। आपको आप कहते हैं खाने पीने वाले पहलवान मुस्तंडे पहलवान नहीं, जफर अली खान जैसे जलील कद्र, और हमीद अहमद खान भी वहीं के हैं। मैं गया, मैंने कहा सलाम, तशरीफ रखिए, फरमाइए। मैंने कुर्सी खींची, ये मंजर ज़हन में रखिए बरादरान अजीज और ख़वातीन मोहतरम, ये मंजर ज़हन में रखिए। मैंने कुर्सी खींची और मैं उस्ताद गिरामी के रूबरू बैठे। फरमाइए, जब मेरे फला मामले में यूनिवर्सिटी देर कर रही है, आप कोई हुक्म देंगे? कहने लगे जी हाँ, बताइए क्या है?
میں نے کچھ کہا، انہوں نے لکھا کہ لگے اور کوئی کام. یہ 1.5 منٹ میں بات ہو گئی. جب کوئی افسر آپ سے کہے بھائی فاطمہ حسن بھی اگر یہ کہیں اور کوئی کام، تو اس کا مطلب ہے اب میز پر نہ بیٹھے. انہوں نے کہا اور کوئی کام؟ میں نے کہا نہیں سر. میں نے کرسی کھینچی اور میں نے جگہ بنائی اور نکل گیا. ابھی کوئی پل گزرے ہوں گے، نکلے ہوئے مجھے پل، میں نے سیکنڈ وغیرہ کا لفظ نہیں تھی، لمحے گزرے ہوں گے کہ بزر بجائے. بڑا وحشتناک بزر ہوتا تھا 63 میں، جو افسروں کی میز پہ رکھا ہوتا تھا. تو ایک مونچھ والا ایک ان کا چپڑا سے آیا کہ خان صاحب آپ کو یاد کر رہے ہیں. میں نے کہا لوگ جی میرا فوری کام ہو گیا. میں گیا، میں نے خان صاحب کا. اس زمانے میں بھائی تہذیب کے پردے کہاں تک الٹیں گے. پہلے زمانے میں چکیں پڑی ہوتی تھی، سریے کی، کنیوں کی چکیں. چک اٹھائی، میں نے اندر گیا. میں نے کہا جی خان صاحب، کہ لگے یہ کرسی جس جگہ سے آپ نے ہٹائی تھی اس کو اسی جگہ رکھ کر جائیے. اللہ، یہ تھے استاد. یہ منظر آپ نے نوٹ نہیں کیا؟ لیکن یہ کرسی جہاں سے آپ نے کھینچی تھی اسی جگہ ذرا زحمت کیجیے، رکھ کے جائیے. میں نے کی، میں نے سلام کیا. یہ تہذیبی رویے. آج تو اگر استاد کا بس چلے تو وہ ہوائی چپل میں لیکچر روم میں آ جائے. ہمارے یہاں ایک مولوی صاحب سیرت کا جلسہ پڑھنے آئے. سیرت کا، بھائی سیرت بھی خوب ہے. 12 ربیع الاول آپ نے ابھی طے نہیں کیا ہے کہ وفات کا دن ہے پیدائش کا. 12 ربیع الاول 12 وفات کہتے تھے ہم اسے. وہ تقریر کرنے آ گئے، تشریف لائے اور ابا پہنے ہوئے تھے اور باقاعدہ جو طریقہ ہوتا ہے ان کا، بہت خوبصورت انہوں نے تقریر کی. ہمارے چچا گھر پلٹ کر آئے تو ہماری کسی بزرگ خاتون نے ان سے کہا، میری دادی کو بھی کوئی تھی، کہ بھیا کہو کیسا پڑھا حضرت نے. کہا واہ واہ واہ، کیا کہنا، بڑی عمدہ تقریر کی ہے، بڑی عمدہ تقریر کی ہے، ہمارے تو ذہن میں بھی نہیں تھا اتنی. تو کہنے لگی کہ اگلے برس کے لیے بھی کہہ دیں مولانا کو، اگلے برس کے لیے بھی مولانا کو کہتے ہیں. وہ کہنے لگے پھوپھی اماں جب تک میری جان میں جان باقی ہے ان مولوی صاحب کو نہ بلوائیے گا. ان کا کیا ہوا بیٹے؟ ان کا 1.25 گھنٹے کی تقریر کی اور اوپر بٹن گلے کا کھلے کا کھلا رہا. اتنی یہودگی ہم نے نہیں دیکھی. یہ اعزاز اس تہذیبی رویے اور سماج کے میں نے ابھی معنی بیان کیے. سنسکرت کا لفظ ہے، اس کے معنی چیزوں کا سنبھال کر ایک جگہ رکھنا. ہماری جو تہذیبی شناخت کی بہت سی باتیں سامنے آ رہی ہیں، ان میں میں جوڑ کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں. پاکستان میں کوئی تہذیب، آپ لوگ یہ مت کہہ دیجئے کہ جی آپ بری باتیں سوچتے ہیں، منفی باتیں سوچتے ہیں. نہیں، پاکستان میں کوئی تہذیب پنپ نہیں سکتی. غلط، میں بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں. اور ایک پوری صدی بتایا ہوا آدمی آپ سے بات کر رہا ہے، تقریباً 1 صدی بتایا ہوا آدمی کہہ رہا ہے یہاں کوئی تہذیب پروان نہیں چڑھ سکتی. لے دے کے اپنی حالت کو برقرار رکھے گا اگر کوئی وجود، تو زبان اردو تو رکھے گی اپنا وجود برقرار جیسا تیسا. باقی کوئی تہذیب، میں بڑے علل اعلان یہ بات کہہ رہا ہوں، کوئی برقرار نہیں رکھ سکتی. اور اس سے بڑے حوالے میں بھی نہیں کہہ رہا ہوں، وہ بھی بے نصیب ہو جائیں گے کہ ان کی اقدار عالیہ پر کوئی تحفظات کسی کو بھی موجود نہیں، کسی کے پاس نہیں. کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں بربادی آ رہی ہے، تہذیب پل نہیں سکتی. کیوں نہیں پلے گی؟ کہ اس کے پیچھے ریاستوں کی طاقت کام کرتی ہے، ریاست کی قوت کام کرتی ہے. آپ کے علم ہے کہ ہندوستان میں ایک تہذیب پلی. مولوی عبدالحق صاحب پر محی الدین قادری زور کا ایک مضمون ہے جامعہ عثمانیہ، وہ پڑھ کر دیکھیے گا. اس میں یہ بات انہوں نے کہی جو اب میں کہہ رہا ہوں کہ پورے بر صغیر میں اگر کوئی تہذیب جنم پاتی ہے تو اس کے پیچھے ریاست کی قوت کا ہونا ضروری ہے. ہندوستان میں
4 बड़ी रियासतों ने इस तहजीब को अपने सीने से लगाया, हुकूमतों ने। एक आखिरी दौर की मुगल तहजीब, शाह आलम सानी के बाद की तहजीब। शायर थे उर्दू के, मुशायरे करते थे, शायरों से वजीफे उनके लगाते थे, उनसे दोस्ती रखते थे, मोहब्बत रखते थे। दूसरी रियासत जिसने उसी दौर में बड़ी ताकत पकड़ी वो थी लखनऊ की रियासत। उसने अपना पूरा सरमाया अदब और तहजीब में डाल दिया। खुद शायर, ड्रामा नवीस, तमसील निगार, गाने वाले, मुसव्विर, नक्काश, क्या क्या कमालात उनके थे। पैसा अदब की तरफ घुसा दिया। बड़े बड़े नामवर शायर जिनका अलम आप आज उठाए फिर रहे हैं, ये उसी तहजीब के बनाए हुए तो अलम थे। कोई आपने ये उठाए थे अलम? ये वो तहजीबी अलम थे जो आज आप उठाए हुए। रियासतों ने इनमें अपने मकने लगाए, अपने सलमा सितारे टाके, अपना गोटा लचका लगाया, आप शानदार बनाया इन्हें, जिन मिलाते हुए अलम दिखा दिए आपको। एक बड़ी रियासत उस्मानिया हैदराबाद थी, उसने तो भाई कमाल कर दिखाया, कमाल कर दिखाया। जो कहते थे कि उर्दू उलूम जदीदा को नहीं पढ़ा सकती थी, कौन सा इल्म है कि जिसको उन्होंने उर्दू में मुंतकिल नहीं कर दिया। और उनका जो ब्रोच था, कभी देखिए उस्मानिया का ब्रोच, मेरे मामू के पास था, वो बड़ा छू के देखते थे। खजूर, खजूर के 2 दरख्त, बीच में सितारा। हिंदुस्तान में तहजीबी अलामत खजूर नहीं है, लेकिन मुसलमानों के रिश्ते से, उस्मानी दौर के रिश्तों से वो वाबस्तगी तहजीब के लिए इत्तिसाल नियत, वाबस्तगी रूहानी ताल्लुकदारी फिक्र की अव्वलियत रखती है। उस्मानिया रियासत ने दौलत को, तहजीब और सकाफत को आगे बढ़ाने के लिए अपने मुंह खोल दिए खजाने के। बड़े बड़े लोग, साइंसदान, कैसे कैसे लोग। सलीम जमा को आप जानते हैं? सलीम जमा को आप जानिए, वो कौन आदमी है? उस्मानिया ने पैदा किया। ज़ियाउद्दीन मैथमेटिशियन को जानते हैं आप? उस्मानिया ने पैदा किया। ज़िया अहमद साहब को आप जानते हैं? अब्दुल हक सरवरी को जानते हैं? अब माफ कीजिए, अब्दुल कादिर सरवरी को जानते हैं आप? लल्लू लाल जी को जानते हैं? महाराजा किशन प्रसाद? ये सब तहजीब उर्दू के या तहजीब हिंदू हैं, लेकिन तहजीब मुस्लिम की शनाख्त है ये अपने रवैये में। तो जब तक रियासत पीछे नहीं होगी, उस वक्त तक कोई तहजीब आगे नहीं बढ़ सकती। हमारे यहाँ तहजीब इसलिए नहीं बढ़ेगी, और मुझे खतरा है, आप बुरा भी मान जाएंगे, मुमकिन है नागवार खातिर हो ये सुनने में, मुझे कहने में तो खुशी है, आपको सुनने में चाहे नागवार खातिर गुजरे, कि जब तक सच्चे और अच्छे लोग ऊपर नहीं नजर आते, तहजीब, बेचारी तहजीब क्या है, मजहब अपनी वकार की हालत बरकरार नहीं रख सका। जिस कौम के 99% आबादी कलमा पढ़ने वाली हो, उस कौम की मस्जिदों की नमाज के बाहर हिफाजत के लिए सिपाही खड़े हुए हैं, कत्ल वारत न हो जाए, क्या माशा बने। तहजीब कैसे पलेगी? तहजीब नहीं बढ़ सकती। तहजीब के लिए रियासत की जरूरत है, ताकत की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको एक नवीद दे दूं। मैं इतना भी मायूस नहीं हूं, इतना भी गया गुजरा नहीं हूं कि ये बात मैं कह दूं जो अब कह रहा हूं। बेशक रियासतें तहजीब को जिंदा करती हैं, रखती हैं। इनसे बढ़कर तहजीब से इश्क करने वाले, आंखें लड़ाने वाले, मोहब्बत रखने वाले, तहजीब की पासदारी करने वाले, ये किताबें जमा करने वाले, ये कोई दुल्हनों के शादी के जेवरात तो नहीं है जिसके ऊपर मरमिटे औरतें जान दिए देती हैं जेवरात पर। मर्द उन लिबासों को बड़ा शौक से देख रहे हैं जो चमकदार हैं और नए अंदाज के उनके अंदर गोटे लचके लगे हुए हैं, उन्हें पहनने पर आमद है। भाई तहजीब ये है, तहजीब ये है। और झूठ बोलता है कोई अगर कहता है कि किताब मर गई है, किताब कभी नहीं मर सकती।
جب تک کتاب کو پڑھنے والے، چاہنے والے، لکھنے والے زندہ ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ اولاد کی خوشی بڑی خوشی ہوتی ہے۔ صاحبان ازدواج کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، بہت بڑی خوشی ہے، اللہ کرے سب کو ملے، لیکن اولاد کی خوشی ہوگی، مجھے بھی ہے، آپ میں بہت سو کو، لیکن جو مزہ کتاب چھپنے کے بعد مجھے آتا ہے، میری بیوی کو آتا ہو یا نہ آتا ہو، سچ سچ بات کہہ رہا ہوں، اور اگر بیوی خود صاحب کتاب ہو تو اسے جو مزہ آتا ہے وہ صاحب کو مزہ نہیں آتا ہوگا۔ کتاب کا اپنا وہ مزہ اور ذائقہ ہے، اولاد کا بھی وہ مزہ نہیں ہوگا تو وہ قوم کبھی مر سکتی؟ مشاعروں میں ہر جگہ تو لفافے نہیں ملتے ہیں، آرٹ کونسل میں شاید ملتے ہوں، اور آج بھی شاید کوئی آپ کو پتہ نہیں لفافوں اگر یہ مزاح المومنین کر رہا ہوں، سچ مت سمجھیے گا، مزاح المومنین ہے یہ جو کتابیں ہیں، شعر ہے، یہ مذاکرہ، یہ باتیں، یہ رویہ، یہ گفتگو، یہ لہجہ، یہ سماعتیں کہاں سے لوگ آئے ہیں؟ یہ کیا بٹے گا بھائی؟ یہاں کوئی وہ بڑے بڑے لفافے اور وہ جو تبرکات، میں تبرکات کہتا ہوں، تبرک کو بڑے بڑے ڈبوں میں ہوتے ہیں، وہ بھی نہیں ہے، لیکن کہاں سے لوگ کتنا وقت گزار کر یہاں آئے ہیں، اور ایک غریب الحال مسافر کی گفتگو سننے کے لیے پتہ نہیں وہ کس وقت اپنا کشکول اٹھا کے اور آپ کے آگے ٹہلنے لگے اور کہے کہ مجھے میری جیب کٹ گئی ہے اور جانے کا راستہ مجھے نہیں مل رہا۔ بس یہ بات ہے۔ بہت خوب۔ اور اگر اب کسی کا کوئی سوال ہے تو میں آپ لوگوں سے، آپ بے تکلف بلا جھجک پوچھے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیے کہ آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں تو جانیے، پوچھیے۔ پہلا سوال تو میں ہی کرتی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، تہذیب اور ثقافت تو ہو گئی، تمدن کو آپ کس جگہ رکھیں گے؟ جی بالکل، بہت اچھا لفظ کہا آپ نے۔ میں یہ کہنا غالباً اس لیے نظر انداز کر گیا کہ یہ بھی اسی خاندان کا ایک بچہ ہے جن چار کا میں نے ذکر کیا، یہ پانچواں شہزادہ ہے جس کا نام ہے تمدن۔ عربی کا لفظ ہے مدن، میم دال نون، مدن۔ مدن کے معنی ہے شہریت، مدینہ انہی معنوں میں شہر ہے۔ تمدن رہنے سہنے کے طریق، جو ثقافت کے معنی، جو تہذیب کے معنی، جو سماج کے معنی، وہی کم و بیش ملتے جلتے۔ اب اس میں ایک گڑبڑ ہو گئی ہمارے یہاں۔ ایک لفظ ہے ہمارے یہاں مدنیات، معدنیات نہیں، مدنیات، یعنی علم مدنی، علم مدنی۔ ایک لفظ ہے کلچر، ابھی اشارتاً انہوں نے کہا کلچر، جس کو عربی میں زراعت کہتے ہیں۔ کلچر انگریزی کا جو کلچر ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں زراعت، کاٹنا، چھانٹنا، تراشنا، بنانا۔ دیکھیے وہ بھی قریب تر معنی آ رہے ہیں کلچر کے۔ تو جہاں جہاں سیوکس کا ترجمہ کیا گیا، انٹرمیڈیٹ کلاسز میں سیوکس شہریت کے نام سے پڑھائی گئی، لیکن عرب ممالک میں اسے مدنیت کہتے ہیں۔ گویا مدنیت، تمدن، یہ رہن سہن، ہم کیا کھاتے ہیں، کیسے رہتے ہیں۔ ایک زمانے میں تو یہ حالت تھی ہماری کہ ہم اپنی دیواروں میں کھڑکی نہیں بناتے تھے، لیکن ایک روزن بنایا کرتے تھے۔ روزن، یہ تمدن کی بات کر رہا ہوں، روزن۔ اور اس روزن کی شکل یہ ہوتی تھی کہ اس کے اندر سے اوپر سے روشنی آتی تھی، دوسرے کی برہنگی یا اس کا ہونا کہ کیسا ہے ہم نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن ضرورت کے لیے آواز دے سکتے تھے۔ یہ قربت جو تھی تمدن کی، یہ اب وہ دور دور تک ہمیں نہیں نظر آتی۔ قربت غیروں میں ہے، وہ روزن غیروں کے گھروں میں ہے، اور قانون تھا کہ ہر گھر میں وہ مخلا بھی کہتے تھے اسے، اور روزن دیوار بھی کہتے تھے۔ اب وہ لوگ پڑوس میں رہتے ہیں، کون مر گیا کون جیا اس کا بھی نہیں پتا ہوتا۔ تو تمدن، سماج، ثقافت، تہذیب، یہ سب ایک پھول سے میں تشبیہ دیتا ہوں اسے، پھول، تہذیب۔ پھول کا رنگ
آگے تقسیم کرتے چلے جائیے. پھر پھول کی خوشبو، پھر پھول کا گلدستہ، پھر اس کا استعمال، سماجی رویے، یہ سب اس کی تقسیم بن جاتی ہے. کوئی اور سوال کرنا؟ بڑے بڑے پڑھے لکھے بھائی زاہد جوہری بیٹھے ہیں، یہ فخر، ارے بلے بھائی آپ بھی بیٹھے ہیں، بڑے پڑھے پڑھے لوگ، نقوی صاحب آپ بھی. جی میں یہ عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ جیسے آپ نے بتایا کہ حکومت یا ریاست جو ہوتی ہے جب تک اس کی قوت ساتھ نہ ہو تب تک تہذیب کا زندہ رہنا یا اس کو تہذیب کو ترتیب دینا یہ ایک ناممکن سا عمل ہے. سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو حکومت میں جو بھی لوگ برسر اختیار آتے ہیں ظاہر ہے کہ وہی یہ کام کریں گے، تو عوام جس کو سمجھتی ہے بہتر سمجھتی ہے اس کو لے کر آتی ہے، لیکن یا تو وہ آ کر تبدیل ہو جاتا ہے اپنے رویے کے اندر، یا پھر وہ انتخابی ایسا غلط ہو جاتا ہے کہ وہ یہ کام نہیں کر پاتے. تو ہم اس رویے کو کیسے تبدیل کریں گے؟ کیا اس کے لیے ہمیں خود تبدیل ہونا پڑے گا کہ ہم ہی میں سے لوگ آتے ہیں، یا پھر یہ کہ ہم تو تبدیل ہو گئے لیکن جو سامنے آ رہے ہیں وہ اس رویے کے لوگ نہیں ہیں، تو ان کو ہم کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ قانون بھی تہذیب کی حفاظت کرتا ہے، یہ جملہ کلیدی ہے. قانون بھی تہذیب کی حفاظت کرتا ہے، یہ جملہ ہے کلیدی. اگر آپ نافذ کریں گے کسی ضابطے کو طاقت کے ذریعے، تو یہ ٹوٹ پھوٹ کا ذکر کر رہے ہیں آپ، اس ٹوٹ پھوٹ پر قابو پایا جا سکتا ہے، لیکن اس میں صدیاں لگیں گی. اس میں اپنے آپ کو تبدیل کرنے میں تو ہر زمانے کی پکار تھی، بھائی اپنے آپ کو بدلو. جب تک اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے قوم نہیں بدل سکتی. اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا، کہتے چلے آئے. لیکن آدمی اپنے آپ کو بدلنے کے لیے اس لیے آمادہ نہیں ہے کہ قوم بدل رہا ہوں، میں قوم بنا رہا ہوں. نہیں، قوم خود بخود طاقت کے ذریعے بنتی ہے، اور اس اجتماعی نگرانی کے ذریعے بنتی ہے کہ جس میں لوگوں کی ہر معاملے میں پکڑ بھی ہوتی ہے، انعام بھی ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اپنے شہیدوں کو ایوارڈ دیے جا رہے ہیں جن کا کوئی ادب سے باپ دادا کا تعلق نہیں ہے، ادب کے ایوارڈ انہیں دی جاتے. یہ کیا طریقہ ہے؟ اس سے کوئی نسبت نہیں قائم ہوتی. کتابیں دیکھیں، کبھی کسی حکومت نے کتابیں خریدنے کے لیے کوئی وزارت نے فنڈ مختص کیے؟ یہ ادارے مار پیٹ کے کہیں سے لے لیں آپ، ہاتھ پیر لگا کے. آرٹ کونسل اللہ کرے آباد رہے کراچی کی، مگر عوام جاتی ہے عوام آتی ہے. نہیں بھائی، عوام جاتے ہیں عوام آتے ہیں. عوام بڑے مردانہ وقار رکھتے تھے، آپ لوگوں نے، کراچی والوں نے کیا انہیں مونس بنا دیا. تو میں یہ کر رہا تھا کہ اس میں اقتدار چاہیے، پیچھے اقتدار چاہیے. آرٹس کونسل اور انجمن ترقی اردو خدا کا شکر ہے کہ سرکاری ادارے نہیں ہیں، اس وجہ سے یہاں پر کتابیں بھی زندہ ہے اور ثقافت بھی زندہ ہے، اور کچھ ہم جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. ورنہ ریڈ لال فائل یہاں سے وہاں تک پہنچے اور وہاں سے یہاں تک واپس آئے، اتنی دیر میں اسد عریف صاحب ملتان پہنچ چکے ہوتے. ہم تو ایک دفعہ احمد شاہ کو لکھتے ہیں کہ یہ پروگرام کرنے والے ہیں، اور وہ وہاں سے جواب آ جاتا ہے گڈ. تو یہی ہوا ہے میرے ساتھ. تو یہ آپ یہاں تشریف لائیں اور آپ کی ہم نے گفتگو سنی. یہ الفاظ ہم سب کے استعمال میں ہیں، اور خصوصاً جس صوبے سے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں کی ثقافت اور یہاں کی تہذیب تو انہوں نے بھی مانا ہے. آپ نے کوسمبی جیسے مفکر کو پڑھا ہوگا، اور اس نے کہا ہے کہ اولین شہر جو ہے اور جو اولین تمدن جو ہے وہ سندھ کا ہے. اور کیونکہ موہنجو داڑو، اور اس نے کہا ہے کہ ہڑپا بھی جو موہنجو داڑو تو دریائے سندھ کے کنارے ہی کی تہذیب ہے، لیکن ہڑپا جو کہ راوی کے کنارے کی ہے، راوی کو بھی کہا ہے کہ وہ دریائے سندھ سے ہی طاقت لیتا تھا، تو اسے اولین شہر قرار دیا ہے ہندوستان میں رہتے ہوئے بھی. واضح ہے کہ وہ 1907 میں تھا اور پیدا ہوا تھا پونا میں، اس کا انتقال ہوا، اور 1969 میں اس کی کتاب شائع ہوئی ہے، ہندوستان کی قدیم ثقافت اور تہذیب. تو اس صوبے میں تہذیب کی جڑیں گہری ہیں، اور یہاں کا محکمہ ثقافت بہرحال اس کو، یہاں کے اداروں کو اچھا خاصا پال رہا ہے.
تو آج یہ باتیں میں اس لیے کر رہی ہوں کہ ریکارڈ پہ آ جائیں کہ یہ اگر یہاں سندھ میں کچھ ادارے کام کر رہے ہیں، یہ آرٹس کونسل ہو یا انجمن ترقی اردو ہو یا جو سندھی لینگویج اتھارٹی ہو، یہ اس یہاں کے محکمہ ثقافت کے وزرائے ثقافت کی ایک ثقافت میں دلچسپی اور ایک تہذیبی تاریخ سے ہم آہنگی ہے. ہمارے صادق مری صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بہت اچھے رائٹر ہیں اردو اور سندھی دونوں زبان میں، لیکن یہ اردو کے بہت اچھے شاعر ہیں. تو صادق کوئی سوال اگر ہو تو السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو جدید دنیا کی تشکیل ہوئی ہے اس میں جو مشرقی تہذیبیں ہیں ان کا کوئی کردار ہمیں نہیں نظر آتا. تو یہ تہذیبیں اتنی بے عمل کیوں ہیں کہ نہ سائنس میں ان کا کوئی کردار نظر آتا ہے، نہ فلسفے میں ان کا کوئی کردار نظر آتا ہے، نہ یہ کوئی نظام حکومت وضع کرنے میں کامیاب رہی ہیں، نہ کوئی نظام زندگی وضع کرنے میں کامیاب رہی ہیں جو جدید دنیا کی تشکیل میں جس کو ہم کوئی مثال بنا سکیں. ایسا کیوں ہے؟ یہ بانجھ کیوں ہیں تہذیبیں جو کہ مشرق میں جن کی بہت طویل تاریخ ہے، بلکہ تہذیب کی شہروں کی شہریت کی ابتدا ان علاقوں میں ہوئی، مشرق میں ہوئی، تو ہم پیچھے کیوں رہ گئے؟ دیکھیے، انقلاب فرانس کی 17ویں صدی تک جو پکار ہمیں نظر آتی ہے، اس سے پہلے یورپ اندھیرے میں ہے. یورپ کی پوری زندگی اندھیرے میں گزر رہی ہے. مجھ سے ایک کوتاہی ہو گئی کہ میں نے اپنا فون بند نہیں کیا. میں ابھی گفتگو کا جواب دیتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، میں بند کرنا بھول گیا، اس لیے آپ کا جواب دوں گا ابھی. یورپ میں میرے عزیز محترم، یہ روشن جو آج تہذیب یا تمدن یا جو بھی نظر آ رہا ہے اور ہم نہیں نظر آ رہے ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب قومیں سیاسی طور پر غالب آ جاتی ہیں کسی خطے پر، اس وقت ہمارے اوپر ایک قوم غالب ہے، بڑی قوم سیاسی، لہذا ہماری کوئی تہذیب، جسے ابھی آپ حوالے دے رہی تھیں، قبرستانوں میں تہذیب نہیں ہوتی، برتنوں میں نہیں ہوتی تہذیب. تہذیب ہوتی ہے کردار میں، جرأت کردار میں تہذیب ہوتی ہے. رویوں میں تہذیب، جس سے آپ نے سماج کہا، وہ رویے دبا دیے جاتے ہیں. یعنی یہ طاقتور قومیں ہمارے ان جو گم رہے ہیں، ہم سے چھینے جا رہے ہیں ہمارے جواہر، ان میں سے ایک یہ ہے کہ طاقت کے ذریعے ہمارے تمام اوصاف ہم سے علیحدہ کر دیے جائیں اور اپنے محاسن، اپنی خوبیاں، اپنی طاقتیں، اپنے علوم، اپنی کتابیں بڑی کر کے پیش کی جائیں. آج بدنصیبی کا عالم یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم وارث ہیں علوم کے، شہر علم کے، دروازے علم کے، کتاب علم کے، ہم وارث ہیں، لیکن جہاں ہمارا بس چلتا ہے ہم اپنے بچوں کو آکسفورڈ، مانچسٹر، بریڈفورڈ، نیو یارک، میکڈور، مونٹریال، ہم کینیڈا کی یونیورسٹیوں میں ہم بھیجنے کے لیے تیار رہتے. کیوں کہ وہ غلبہ جو تہذیب طاقت کے ذریعے آ جاتی ہے، وہ ہمیں یہ احساس دلاتی ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ہمارا کہیں بھی ذکر فکر یا ہمارا ہونا کہیں نظر نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے طاقت غالب آ جاتی ہے. جب یہ ایک زمانے میں آپ طاقتور تھے، آج سے 600 سال پہلے، 700 سال پہلے جب تک آپ ہندوستان میں تھے، ساری تہذیبیں آپ نے تہس نہس کر کے پھینک دی تھی. آج اس کا بدل ایودھیا میں آپ کو نظر آ رہا ہے. طاقت جو ہے نا، طاقت وہ تہذیبوں کو تہس نہس کر دیتی ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ اب غالب نظر آ رہے ہیں اور ہم کہیں نہیں نظر آ رہے. جی 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 شکریہ. ڈاکٹر صاحب، جو صورتحال آپ فرما رہے ہیں، تو کیا ہمیں اپنی تہذیب کی طرف سے نا امید ہو جانا چاہیے، یا کوئی صورتحال ہے جس سے ہم امید کر سکیں کہ ہماری تہذیب جو ہے پنپ سکے گی، مزید آگے بڑھ سکے گی؟ شکریہ. واہ واہ. پہلے تو بندہ پرور یہ طے کرنا پڑے گا کہ ہماری تہذیب کیا ہے. ٹوپی ہے،
اونچے ہیں, پگڑی ہے, ڈنڈا ہے, پجامہ ہے, کیا چیز ہے ہماری تہذیب؟ پہلے طے کر لیں. آپ کی کوئی تہذیب ایک نہیں ہے, کوئی کہنے پہ تیار نہیں ہے. ثقافتی شو آپ کے الگ الگ ہیں. کبھی آپ کی اجتماعی تہذیب کا کوئی جلوس نکلا ہے؟ آپ کی اجتماعی تہذیب کا قومی دنوں میں لباس آپ کے تہذیب کے علم بردار جو پہنتے ہیں وہ تہذیبی ہونا چاہیے. کہیں نہیں نظر آتا. تو پہلے بندہ پرور یہ طے کیجئے گا کہ آپ کی تہذیب ہے کیا. میں سندھ میں رہتا ہوں, بڑا شاندار ماضی ہے سندھ کا, میں قربان جاؤں اس ماضی کے, بہت بڑا. لیکن قبرستان نقلی میں تہذیب نہیں ہے بھائی, تہذیب رویے میں ہے. کیا سندھ کا آدمی ویسا ہی ہے جیسا داؤد پوترا خاندان کا سندھی تھا؟ ویسا نہیں ہے. رویے بدل لیں. کیا خیرپور کے تالپور اور ان کی بستیوں میں رہنے والے باشندے اسی طرح کے فیض اٹھا رہے ہیں سندھ کے کلچر سے؟ نہیں. میں یہ کر رہا ہوں کہ طے کرنا پڑے گا کہ ہماری اجتماعیت کہاں ہے, کہاں نہیں ہے. آپ کا جواب یہ ہے کہ پہلے طے کیجئے گا کہ ہماری تہذیب, بیچاری ایک چھوٹی سی تہذیبی علامت ضرور ہے, اس کا نام ہے اردو. اور کوئی آپ کی اس وقت تہذیب علامت نہیں, کچھ بھی کہتے پھریں. وہ آدمی جو اس کو نہ بھی چاہے وہ بھی اظہار کرے گا اسی میں. بھوک کے عالم میں ایلوا بھی کھاتے ہیں نا لوگ. اگر بھوکا ہو کوئی تو اطریف زمانی کھانا پڑتا ہے نا, اسے حکمہ کہتے, وہ ایک الگ بات. مذہب بیچارے کے ساتھ یکسانیت نہیں رکھی لوگوں نے. یہ ادھر ہے, یہ ادھر ہے, یہ ادھر ہے, وہ ادھر ہے, یہ تیرا نہیں ہے, یہ میرا نہیں. وہ اتنی مقدس دستاویز بھی تقسیم کر دیا. تو آپ کا نظام ثقافت میں وحدانی نظام کیا ہے وہ آپ طے نہیں کر پائیں گے, بہت مشکل. اس لیے کمزور ہے ریاست پیچھے. مثلا اس میں کیا عیب ہے کہ آپ کے نئے سفیر نے ابھی جگہ سنبھالی ہے اقوام عالم میں. ایک نئے سفیر نے, بہت بڑی جو کامیابی ہے آپ کی, بہت بڑی کامیابی ہے آپ کی. 2 جملے کو اردو میں کہہ دیتا. یہ ثقافت ہے, یہ تہذیب ہے, یہ رویہ ہے, یہ سماجی رویہ ہے. اس کو زندہ کرتا. کوئی ایک آدھ شعر پڑھ دیتا, اقبال کا ہی پڑھ دیتا. بھائی واضح ہو رہی بات. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جب چینی ایمبیسڈر وہاں گفتگو کرتا ہے, کس زبان میں گفتگو کرتا ہے؟ میں نے تو آذربائیجان کے صدر کو گفتگو کرتے ہوئے دیکھا ہے, وہ آذری میں گفتگو کرتا ہے. ایرانی صدر اپنی ثقافت اس طرح. ریاست, جب تک ریاست پیچھے نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جی ایک سوال ہے سر. ارشاد معین کچھ حضرات جاننا چاہتے ہیں, آپ کو دیر ہو رہی ہے. بس میں مختصر سے سوال ہے. جی, میرا نام عشرت معین سیما ہے اور جرمنی سے میں آئی ہوں. اور میں تہذیب کے حوالے سے, ثقافت کے حوالے سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یورپ میں جیسا کہ اس وقت مذہب کو ثقافت سے الگ کر دیا گیا ہے, ان کا کہنا یہ ہے کہ جب تک ثقافت آپ کی پنپ اس وقت تک نہیں سکتی جب تک آپ اس کو مذہب کو ساتھ لے کے چلیں گے, خاص طور پر جرمنی میں. تو ہمارے یہاں تو جسے کہیے کہ پورا ہمارا جو اسلامک وہ ہے, ہم خود ہی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہماری اسلامی تہذیب ہے. تو یہ مذہبی تہذیب کیا ہمارے خطے کو نقصان پہنچا رہی ہے یا ہماری تہذیب کو پنپنے میں جو ہے وہ کوئی رکاوٹ پیش کر رہی ہے؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ بالکل صحیح. مذہب بڑی شاندار دستاویز ہے انسانوں کے بغل میں, سینے پر, بڑی شاندار دستاویز ہے. لیکن یہ ایک تہذیب نہیں رکھتا مذہب کوئی. کیسے؟ آپ اسلام کے گودی میں پلنے والے مسلمانوں کو, عربوں کو دیکھیں, ان کے کھانے, ان کے لباس, ان کے شادی بیاہ کے طریقہ کار, ان کے رہن سہن, ان کے رویے سب مختلف ہیں. مانتی ہیں عربوں کے لباس کافر عربوں کے نہیں, مومن عربوں کے, اور بے ادبی نہ ہو تو کون سنی عربوں کے, شیعہ عربوں کے اپنے لباس.
ان مسلمانوں کے جہاں اسلام پیدا ہوا. آپ کے تو رویے ہندوؤں والے ہیں, برا تو نہیں مانیں گے. یہ میں نے نہیں کہا کہ کوئی برا مان جائے بھائی, یہاں پلے بڑھے, آپ نے اس تہذیب کو اپنی ساخت بنا لیا, لہذا مذہب آپ کو وہ تہذیب اپنی تمیز کے طور پہ جھٹلا کیا. اس نے کہا ہمارا پیغام ہے ہمارا روحانی سربلندی, رویوں میں روحانی سربلندی نظر آئے. انشکر لی ولوالدے کا پروردگار نے کہا ہے کہ اے بندگان ایمان, جیسے تم میری شکر گزاری کرتے ہو ایسے اپنے والدین کی بھی کیا کرو. یہ تعصب تھا, یہ رویہ تھا مذہب کا. یہ مذہب کا رویہ ہر جگہ چلے گا اگر ہے تو وہ سعودیہ میں بھی چلے گا, دلی میں بھی چلے گا, حیدرآباد سندھ میں بھی چلے گا, ہر جگہ چلے گا. تو مذہب کبھی تہذیب نہیں دیتا, بمانی ڈیفینیشن کے تہذیب کہہ رہا ہوں, اخلاقیات کے معنی میں نہیں کہہ رہا ہوں, برا نہ مانیے. تہذیب سوسائٹی کی لیونگ آرٹ کا نام ہے, ہاؤ ٹو لیو, آرٹ آف لیونگ جو ہے اس کا نام ہے تہذیب. تو مذہب اس میں مداخلت نہیں کرتا سوائے اپنے حلال اور حرام کے. آپ اجازت دے تو میں مجھ سے یہ سوال کیا تھا ایڈنبرا میں کسی نے کہ آپ اسلامی ثقافت پہ کیا کہیں گی. آپ سب کو پتا ہے کہ میں بہت پریکٹسنگ مسلم ہوں, لیکن میں نے انہیں یہ کہا تھا کہ ثقافت آپ کا ظاہر ہے اور مذہب آپ کا باطن. ثقافت کا تعلق آپ کی زمین اور ماحول اور جغرافیہ سے ہے, مذہب کا تعلق آپ کے باطنی وجود سے ہے جس میں ایک اللہ ہے, اور اگر میرا اللہ اور آپ کا اللہ ایک ہو جائے تو پھر عہد نہیں ہوگا, ہم شرک کر رہے ہوں گے. تو پھر ایک ہی زمین پر اگر ایک ہندو اور ایک عیسائی اور ایک مسلمان پیدا ہو گیا ہے, اس کا ظاہر تو ایک سا ہوگا, باطن اس کا مختلف ہوگا. دونوں کو ملائیے مت, اپنے باطن کو شفاف رکھیے. تقویٰ آپ کا باطنی لباس ہے, اور جو آپ کے ماحول کا لباس ہے وہ آپ کا ثقافتی لباس ہے. تو وہ اس پہ کنونس ہو گئے تھے. تو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کلچر جو ہے, ثقافت جو ہے وہ آپ کا ظاہر ہے, اور مذہب جو ہے وہ آپ کا باطن ہے. باطن کو شفاف رکھیے مذہب سے, اور ظاہر کو صاف و شفاف رکھیے. جیسا کہ فارسی میں کہا جاتا ہے کہ درست تو پاک ہو جاتے ہیں اور پھر اصلاح نمودار ہوتی ہے. تو اس کو ظاہر کو کلچر سے کریے. کلچر کا مطلب ہی یہ ہے کہ اگر آپ اپنے صاف ستھرے اور بہت اچھے ماحول نہیں پیدا کر سکتے تو آپ کلچرڈ نہیں کہلائیں گے. لیکن آپ کے باطن میں خدا ہوگا تو وہ بھی آپ کو اندر سے پاکیزہ رکھے گا. خیر یہ میرا جواب تھا. بہت عمدہ, آپ نے ایسا عمدہ جواب دیا ہے, یہی صحیح تھا. بلکہ آپ سے پہلے میں نے یہی بات بیوی سے کہی, اور بڑے بڑے دانشور بیٹھے ہیں, کوئی گفتگو آپ شاید شاید کریں. میں عقیل عباس جعفری مسکرا رہے ہیں, عقیل عباس وہ پیچھے بیٹھے مسکرا رہے ہیں. اتنے بڑے آدمی عقیل عباس پیچھے بیٹھے ہیں. واہ بھائی واہ. مولانا بھائی نے جگہ بات بھی ہوتی ہے. آداب کہیے حضرت کہیے. جی آئیے کہیے عقیل عباس. سوال یہ ہے کہ جو ہمارے بعض قبائل ہیں وہ اپنے جو ان کے نارمز ہیں, جو ان کے رسم و رواج ہیں, اس کو وہ اسلام سمجھتے ہیں, اور اس سے جیسے پردہ ہے, اب وہ پردہ اسلام میں آپ کو معلوم ہے کہ صرف چادر بھی ہے تو کافی ہے, لیکن یہاں پہ ہمارے جو پختون بیلٹ کے لوگ ہیں یا افغانستان ہے ہمارے پڑوس میں, وہاں پر وہ ایک پورا شٹل کاک جیسے کہتے ہیں اس طرح کا برقع ہو تو اس کو وہ پردہ کہتے ہیں. تو یہاں پہ یہ ٹکراؤ نہیں ہوتا کہ جو ان کی اپنے نارمز ہیں وہ اسے اسلام سمجھ رہے ہوتے ہیں, اور اسلام جبکہ یہ بات نہیں کہہ رہا ہے کہ اس طرح سے رسم و رواج اختیار کریں یا اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں ان کے کلچر کے, ان کے معاشرت میں. تو اس میں آپ کیا کہتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی ٹکراؤ ہو رہا ہے ان کے جو مقامی معاشرت ہے اس سے, اور ہمارے جو اسلامی اصول ہیں, جو ہماری تاریخ ہے, جو ہماری روایتیں ہیں, ان میں اور مقامی جو رسم و رواج ہیں ان میں کوئی ٹکراؤ ہے؟ میرے محترم عقیل عباس, مذہبی دائرے میں ہم چونکہ نہیں ہیں اور ہماری حدود مقرر ہیں, تاہم یہ لفظ جہاں تک تہذیب کی طرف جا رہا ہے میں اس کو اپنی طرف لا کر جواب دے سکتا ہوں. وہ یہ ہے
کہ مذہب جب کسی ایسے ادارے کے ہاتھ آ جاتا ہے، ایسے فرد کے ہاتھ آ جاتا ہے، ایسے شخص کے ہاتھ آ جاتا ہے کہ جس کا بساط علم بہت چھوٹی ہے، بساط علم جس کی چھوٹی ہے، مبلغ علم جس کا مختصر ہے، لیکن شدت اس کی دین کے بارے میں بڑی بہت ہے، شدت بہت ہے، لہذا وہ اپنی تشریحات، اپنی باتیں، اپنے فیصلے اس کے اوپر لاگو کرتا ہے۔ اب یہ ہماری کم نصیبی ہے کہ مذہب جیسی جلیل القدر طاقت کی کتاب، اس کی ایک تفسیر کوئی نہیں ہے۔ دیکھیے صاحب، اب تک اس گنہگار نے 112 تفسیریں پڑھی ہیں، سب مختلف تفسیر ہوتی مختلف ہو گئی، تفسیر ہے حاشیہ۔ اب لوگوں نے اصل متن کو چھوڑ دیا، وہ مذہب بنا لیا، یہ تشریح۔ آپ نے پردے کی بات کی، ٹھیک ہے، سود کی بات کریں گے، وہاں بھی مسئلہ آئے گا، عورت کو مارنے کا ذکر آئے گا، وہاں بھی مسئلہ آئے گا، اور کاروبار میں عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ لین دین کا مسئلہ آئے گا، سب حاشیے میں چلے جائیں گے۔ اور حاشیہ میں نے، عقیل عباس نے، شاہد نے، ظفر معین نے، زاہد نے، ان سب لوگوں نے لکھے ہیں۔ اب کوئی ایک دوسرے کی تائید نہیں کر رہا ہے، یہ وجہ ہے اس کی، یہ وجہ اختلاف رائے کی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی، اور ظاہر ہے کہ آپ جیسی شخصیت ہو تو گفتگو مزید سننے اور جاننے کے دل تو چاہتا ہی رہتا ہے، لیکن پھر کبھی آئندہ۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ اور جو یہاں پر ہمارے سامعین اس وقت حاضرین ہیں، سب ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے، ہماری باہر سے آئی ہوئی بھی 2 بہنیں تسنیم آبدی اور سیما موجود ہیں، اور حضرات میں بھی آپ نے دیکھا کہ سب اہل علم ہیں۔ تو آپ سب کی آمد کا شکریہ، اور اس کے ساتھ ہی شام کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں۔ شکریہ، ممنون۔